مجوزہ قانون مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شیئر کیا گیا تھا کابینہ کے ساتھ، اس کو ان پرنسپل اگری کیا گیا اور پھر ایک سمال کمیٹی بنائی ہے کہ ایک بار پھر کرٹیکلی دیکھ لیں اور جو ہماری مائنورٹیز کمیونٹی ہے ان سے بھی آپ بات کر کے اس ڈرافٹ کو فائنل شکل میں 3 دن کے اندر انشاءاللہ سندھ اسمبلی کے اندر سبمٹ کیا جائے. تو وہ ڈرافٹ اپروو ہو چکا ہے. ایک کمیٹی ہے جس کو منسٹر فار مائنورٹیز ہیڈ کریں گے اور ہمارے کچھ ایم پی ایز اور جو سرکاری افسران ہیں اس کے اندر ہوں گے اور ہم چیزوں کو 3 روز کے اندر فائنل کر کے انشاءاللہ سندھ اسمبلی کے اندر سبمٹ کرائیں گے. تیسرا بڑا اہم قانون جو میں سمجھتا ہوں جس کے اندر الحمدللہ صوبہ سندھ کو ایک کریڈٹ جائے گا کہ پورے پاکستان میں 1894 کا اور 1900 کا سندھ پریزنز ایکٹ چل رہا تھا. یہ تقریباً 125 سال پرانا قانون تھا جو انگریزوں کے زمانے کا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم نئی جدید قانون سازی کریں گے پولیسنگ اور جیل کے سلسلے میں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدا ہو چکی ہے. پولیس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ایک کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور وہ کام کر رہی ہے ڈرافٹ کو فائنلائز کرنے کے لیے. جہاں تک پریزن سے تعلق تھا اس کے اوپر پہلے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور اس تمام کمیٹی نے بڑا بہترین طریقے سے کام کیا اور ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ آج کابینہ کے ساتھ شیئر کیا گیا جس ڈاکیومنٹ کو آج الحمدللہ کابینہ نے اپروو کیا. میں اس لیے اس قانون کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کیونکہ یہ قانون فوکس کرتا ہے جیلوں کی بہتری پہ. یہ فوکس کرتا ہے کہ جیل میں قیدی ہوں گے ان کے بھی ہیومن رائٹس ہوں گے. یہ فوکس کرتا ہے اس بات پہ کہ ان کو کس طریقے سے طبی سہولیات دی جائیں گی، رہنے سہنے کی سہولیات دی جائیں گی. جو انگریز کے زمانے کا قانون تھا 125 سال پہلے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھیں، ہمارے جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کچھ اور تھی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید خطوط پہ اس قانون سازی ہم نے کی ہے اور یہ پہلا قانون ہے جو کہ پہلا صوبہ ہے سندھ انشاءاللہ جو کہ اس اہم معاملے پر قانون سازی کرنے جا رہا ہے. کابینہ نے اس چیز کی آج اپروول دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج سندھ کابینہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ جو اضافی گاڑیاں نظر آتی ہیں آپ کو کھڑی ہوئی سرکاری، ان کے اوپر ابھی تک کیوں کارروائی نہیں کی گئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے سیکٹری جی اے کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اس کے آکشن کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے تاکہ یہ جو گاڑیاں ایکسیسو پڑی ہیں ان کو ہم ڈسپوز آف کر سکیں اور بہتر طریقے سے سندھ کی عوام کی خدمت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اس بات پر بھی اظہار برہمی کیا کہ یہ جو فیک نمبر پلیٹس کی گاڑیاں شہر میں چل رہی ہوتی ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وارداتیں بھی ان گاڑیوں میں ہوتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے منسٹر ایکسائز کو کہا اور سیکٹری ہوم کو کہا کہ ایک ایسی ڈیفینیٹو اسٹریٹجی بنائی جائے جس کے تحت ہم ان گاڑیوں کی روک تھام کر سکیں اور میک شور کریں کہ کراچی کی صوبہ سندھ کی سڑکوں پہ یہ فیک نمبر پلیٹس کی گاڑیاں نہ ہوں. اس بات پر بھی چیف منسٹر صاحب نے زور دیا کہ بہت ساری نئی گاڑیوں پہ جو کہ شاید سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر یا نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جعلی سرکاری نمبر پلیٹس لگا کے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس بات پر زور دیا چیف منسٹر صاحب نے کہ میک شور کرنا چاہیے کہ کہیں پر بھی سرکاری نمبر پلیٹ کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا اور کہیں پر بھی جعلی نمبر پلیٹ پہ اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو ہماری حکومت تھی اس میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا نوری آباد پاور کمپنی کے سلسلے میں کہ نوری آباد پاور کمپنی کا اگریمنٹ ایونچولی کراچی الیکٹرک کمپنی سے ہوا تھا تاکہ کراچی کی عوام کو خوشخبری مل سکے. لوڈ شیڈنگ کمی کے لیے اس کی پاور سپلائی سپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا تھا. اگریمنٹ اس کمپنی کا کراچی الیکٹرک سے ہو چکا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جو تناسب ہے وہ باقی صوبے سے بہتر ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے. تو اس کے اندر ماضی میں چونکہ اس کمپنی کی 49% شراکت دار سندھ حکومت ہے، کچھ انڈرٹیکنگ اور لین سندھ حکومت نے جمع کرایا تھا بینکوں کے ساتھ، تو وہ ایکسپائر ہو رہا تھا 31 جنوری 2019 کو. تو آج کابینہ نے اس بات کی بھی منظوری دی کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو 31 جنوری سے ایکسٹینڈ کر کے اب 30 جون 2020 تک لے جایا جا سکے تاکہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جا سکے. اس کے علاوہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ایک ترمیم پروپوز کی گئی تھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی چیئرمین وائس چیئرمین اپنا استعفیٰ دیتا تو اس کی موڈیلٹیز طے نہیں تھی کہ کس طریقے سے اس استعفے کو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچاتے. تو آج فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر کاؤنسل کے اندر اپنا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، تو وہ مجاز اتھارٹی ہوگا جس کے پاس
وہ استعفیٰ جمع کرایا جائے گا اور وہ پھر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو الیکشن کمیشن بھیج دے گا تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن کی جا سکے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت قابل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے جو کہ پچھلے دنوں ساہیوال میں پیش آیا, جہاں پر ایک اندھوناک واقعہ ہوا کہ براڈ ڈے لائٹ کے اندر ایک فیملی کے 3 لوگوں کو جاں بحق کر دیا گیا, 3 بچوں کے سامنے. جاں بحق ہونے میں والد صاحب, والدہ اور ایک ان کی بیٹی شامل تھی. جس طریقے سے پولیس کی ایک کارروائی تھی پنجاب پولیس کی CTD کی, میں سمجھتا ہوں یہ کنڈیمیبل ہے. جتنا اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ اگین اس بات کو زور دیتا ہے کہ کوئی ادارہ ان اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب بار بار ہمارے یہاں اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ جی پولیس جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, اگر آپ پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے, اگر آپ پولیس کی اسکروٹنی کا کوئی فورم نہیں رکھیں گے تو اس طرح کے ماورائے قانون, ماورائے آئین اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز اپنے قانون میں لانے کی ضرورت ہے. میں بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی اس طرح کی قانون سازی کے اوپر کام کر رہی ہے. جو ہمارا نیا پولیس ایکٹ آئے گا تو اس کے اندر ہم یہ چیکس اینڈ بیلنسز کے نظام کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور ہم امید کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی وہ چیکس اینڈ بیلنسز کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایک کارروائی کی ہے سخت سے سخت ان کو سزا دیں, تاکہ ہم ایک مثال قائم کر سکیں اپنے معاشرے میں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کسی آئینی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اگر اسمبلیوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اگر بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو پولیس کی بھی میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جس کے اندر افیکٹو میجرز ہوں, چیکس اینڈ بیلنسز کے, کہ جہاں کہیں بھی اختیارات سے تجاوز کیا جاتا ہے, غلط اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جا سکے. بہت شکریہ. دیکھیے جیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے بھی انسانی حقوق ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ ان کو کھانا ملنا چاہیے, شاید ان کا بھی حق ہے کہ ان کو صاف کھانا ملنا چاہیے, اچھا کھانا ملنا چاہیے. تو جو کچن کو بہتر کرنے کا پروسیس ہے وہ صرف سینٹرل جیل کے لیے نہیں ہے, یہ سندھ کے تمام جیلوں میں کیا جائے گا. اگر وہاں پہ جیلوں میں قیدی تندور کے سامنے روٹیاں بناتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں روٹی بنائی جاتی ہے اس گرمی میں, اگر وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ کی جا رہی ہے تو ان قیدیوں کی فلاح کے لیے کی جا رہی ہے, کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے. اور یہ کسی ایک جیل میں نہیں, انشاءاللہ ہمارا ویژن یہ ہے, ہمارے منسٹر پریزنس کا جو انیشیٹو ہے وہ سندھ کی تمام جیلوں کے بارے میں یہی ہے. یہ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ثانیہ ساہیوال جو ہوا بڑا وہ قانون سے بالا کر رہی ہیں. آپ کے صوبے میں راؤ انوار نامی شخص نے اتنے پولیس مقابلے کیے جس کے امتحان نہیں ہے. ایون کہ اخبارات میں تصویریں اور میڈیا پہ کڑی بنے لوگوں کے پولیس مقابلے کیے گئے. اس کو آپ کے وزیر داخلہ نے گرفتاری کے بعد ہاؤس اریسٹ کر دیا, گھر پہ بھی جس کے پروٹوکول سے وہ سب کے سامنے. مطلب آپ کی سندھ حکومت نے ہتھکڑی تک لگوا نہ سکی, آپ لوگ پوچھ تک نہیں سکے کہ ہتھکڑی کیوں لگائی, جیل تک انہیں بھیج نہیں سکی. آپ لوگ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی اچھی تجویز کسی کی طرف سے دی جاتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. میں بہت احترام کے ساتھ آپ کے سوال سے اختلاف کروں گا. میں کسی پولیس افسر کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا, اگر کسی شخص کو چھوڑا گیا ہے تو عدالت نے یا تو اس کو اکوٹ کیا ہے یا عدالت نے اس کو بیل دی ہے. کوئی حکومت اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. ہمارے ملک کی عدلیہ الحمدللہ آزاد ہے. جہاں تک پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات ہے, بحیثیت نمائندے سندھ حکومت کے پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات ہے, بحیثیت شہری پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ایکسیسز ہیں وہ غلط ہیں, اور ہم سب کو بحیثیت قوم اس کے اوپر یک آواز ہو کے آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ہم ان ایکسیسز کے خلاف روک تھام کر سکیں اور کارروائی کر سکیں. ایک یہ کر کے سندھ گورنمنٹ کو بیک پہ آنا چاہیے تھا, ایویڈنس دینے چاہیے تھے. سندھ گورنمنٹ نے بیک پیچھے آئی ہے, اسٹیپ بیک کیے, جس میں سے اس کو عدالت کی وجہ سے چھوٹ میں. اور آپ کے اسے ایک انٹرویو میں اپنا بہادر بچہ تک کہہ چکے ہیں. تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کی حکمران جماعت ہے وہ راؤ انوار کے پیچھے کھڑی بھی تھی, اسی وجہ سے اس کو ایکسس ملا. اچھا, اگر آپ لوگ سوالات کی شکل میں اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ پیچھے کر لوں, اگر میں اس اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جاؤں کہ اس طرح کے ایکسیسز ہونے چاہیے, تو میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. میری بات سنیں. میں سمجھتا ہوں جہاں کہیں بھی غلط کارروائی کوئی شخص بھی کر رہا ہے, غلط ہے, ماورائے قانون ماورائے آئین ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اگر ماضی میں نہیں ہوئی تو اس ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور آج وہ کارروائی کرنی چاہیے. یہ ان کو پہلے میں نے کہا تھا. آج سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں 6 ایسے معطل اراکین وزراء بھی بیٹھے جس کی رکنیت سندھ اسمبلی الیکشن کمیشن نے معطل کی ہے. تو آج کی کابینہ کے فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ رکنیت معطل کی آئین پاکستان آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی وزیر ہو سکتا ہے جو کہ 6 مہینے کے لیے معزز سندھ اسمبلی کا رکن نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز اس زمرے میں آ جائے گی. آپ نے جیل مینیول کی بات کی ہے, تو پورا ایک جو آپ تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں انگریز کے دور کا جیل مینیول ٹوٹلی چینج کیا جائے گا. دوسرا پولیس ایکٹ کی بات کی, کیا آئی جی کے جو اختیارات ہیں جس میں مسئلہ چل رہا ہے وہ آئی جی کے اختیارات واپس لے کر آپ وزارت داخلہ کو دیں گے یا اور کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟ دیکھیے, جو جیل کا آپ کا سوال ہے یہ بات درست ہے کہ جو انگریز کا بنایا ہوا 1894 اور 1900 کا قانون تھا اس کو ریپیل کر دیا جائے گا جب یہ قانون پاس کیا جائے گا. جہاں تک رولز کی بات کی تو آج کابینہ نے اس بات کی بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ 30 روز کے اندر ہمیں ان کے رولز کو فائنلائز کرنا ہوگا تاکہ تمام امپلیمنٹیشن کا میکنزم کمپلیٹ کیا جا سکے. انشاءاللہ جب یہ قانون سازی کمپلیٹ ہو جائے گی تو انگریز کے دور کا قانون نہیں چل رہا ہوگا, اس معزز سندھ اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون چل رہا ہوگا. جہاں تک پولیس ایکٹ کی آپ نے بات کی, یہ بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شاید سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے آئی جی سندھ کے اختیارات واپس لینے کی. یہ تاثر غلط ہے. جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے صلاح و مشورے کے بعد تفصیلاً ڈسکشن کے بعد کی جائے گی. ابھی تک کوئی اس طرح کا چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تو میرے لیے کامنٹ کرنا پری میچور ہوگا, لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایک ایسا پولیس ایکٹ ہوگا جس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے, آٹونومی بھی ہوگی لیکن اسکروٹنی بھی ہوگی تمام کارروائیوں کی. میڈیا انڈسٹری کافی پریشان ہے, میڈیا انڈسٹری کافی پریشان ہے. سندھ حکومت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی کافی بڑی لائبلٹیز ہیں جو ادائیگی ان کو کرنی ہے, مختلف میڈیا ہاؤسز کو کافی پریشانی ہے. کتنی لائبلٹیز ہیں, کس کے زمانے میں یہ کریٹ ہوئی اور اب تک ادائیگیوں میں ہرڈل کیا ہے؟ دیکھیے, یہ فیکٹ ہے کہ لائبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, لائبلٹیز موجود کرتی ہیں اور ماضی کی لائبلٹیز ہیں. اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کوگنیزنس لی تھی اور ایک میٹنگ کال کی تھی تمام حکومتوں کی جس میں وفاق اور صوبائی نمائندگی کی گئی تھی اور ہمارے میڈیا کے بھی دوست وہاں موجود تھے. سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بھی جائز لائبلٹی ہے ہمیں اس کو پے آف کرنا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہی کہا تھا کہ ایک اسکروٹنی کا عمل ہوگا, ویریفائی کرنے کے بعد ہم ان لائبلٹیز کو کلیئر کریں گے. چیف منسٹر صاحب آلریڈی احکامات جاری کر چکے ہیں ان لائبلٹیز کی ویریفیکیشن کی. جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ لائبلٹیز کلیئر کر جائیں گے. یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ابھی جو ٹرسٹ املاک کا ذکر کیا, یہ آپ کے کیا ڈیٹیلز ہیں, کتنی ہیں, اور وفاق سے آپ نے اس سے پہلے کوئی رابطہ کیا کسی اور فورم پہ, اس کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی؟ اب آپ عدالت میں جانے کی بھی سوچ رہے ہیں, تو یہ کیا اس کے تو ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں, یہ جو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی ہے اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے, کسی بھی صوبائی حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تواتر کے ساتھ سندھ حکومت نے کوشش کی کہ وفاقی حکومت ہم سے ان پراپرٹیز کی ڈیٹیل شیئر کر لے جو کہ صوبہ سندھ میں واقع ہے, لیکن انفارچونیٹلی وفاق نے ہمیں اچھا رسپانس نہیں دیا. اسی لیے ہم نے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا اور قانون سازی کے بعد سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے تاکہ وہ تفصیلات ہم سے پی ٹی آئی نے آصف زرداری کی نااہلی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی, وہ بڑے خوش تھے کہ ان کی نااہلی کے لیے ہم جا رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ نوری آباد میں پاور پلانٹ جو بنا ہے اس سے کراچی میں جو ہے بہت اچھی صورتحال ہے بجلی کی, لیکن آج تھوڑی سی بارش میں بہت بری صورتحال ہے بجلی کی. ایون آپ کے لا ڈپارٹمنٹ میں بجلی نہیں ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جو بجلی نہیں ہے آج یہ پاور پلانٹ کی وجہ سے, اور یہ کس کا پاور پلانٹ ہے نوری آباد میں؟ یہ جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کا کامنٹ کیا اور وہ خوش ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ایسی خوشی حاصل کرنے کی کوشش وہ ماضی میں بھی کرتے رہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے, بٹ ان کا حق ہے اپنا قانونی آئینی رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کراچی الیکٹرک کی سپلائی معطل ہے, دیکھیں جو آئی پی پیز ہوتی ہیں ان کا کام گھروں میں بجلی پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا, ان کا کام ہوتا ہے گرڈ کے تھرو کہ الیکٹرک کو وابڈا کو بجلی پرووائڈ کریں.
تو یہ جو بھی فالٹ ہے یہ انٹرنل کراچی الیکٹرک کی سطح کے اوپر ہے، اس لیے وہ فالٹ ہوا ہے. کراچی الیکٹرک اس کا جواب دے گی. میں کہتا ہوں جہاں کہیں بھی اگر بجلی نہیں ہے وہ کام جو ہے کراچی الیکٹرک کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس کے اوپر کراچی الیکٹرک سے آپ سوال پوچھیں. لیکن میں اس بات کو آپ کے سامنے زور دینا چاہوں گا کہ ماضی کے مقابلے میں جو کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اس پاور پروجیکٹ کی وجہ سے جو 100 میگا واٹ اضافی بجلی آئی ہے اس سے بہتری ضرور کراچی کے شہریوں کے لیے. یہ سوال کر کے پھر ایک منٹ میں پچھڑی والوں سے صحیح سوال لے لیں. سے زیادہ لوگ تھے حیدرآباد میں صاحب نے کیا اس میں ایک نوجوان تھا دیپک راج ڈاکٹر تھا، اس کی اسمبلی میں ہوا تھا، وہ معذور ہو گیا، اس کی ٹانگیں بالکل انہوں نے گولیوں سے جو ہے وہ انہوں نے ضائع کر دی، باز ہو گئے. سندھ گورنمنٹ نے خود اعلان کیا تھا اس کے علاج کا. تو دوسروں کا درد بھی ہے کہ اپنے طرف سندھ کے اندر جیسے بہت سارے لوگ ہیں آپ کی پولیس نے ان کو اچھا میں کورنگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں پولیس اہلکار 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے اوپر فائرنگ کرنے میں ملوث پائے گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آتی ہے جس کے اندر کوئی اچھا میں آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، سندھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایک ایسا پولیسنگ نظام ہونا چاہیے جس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. جہاں تک آپ نے دیپک کی بات کی، میں اس وقت حکومت کا رکن نہیں تھا جب یہ اعلان کیا گیا. اس کی ڈیٹیلز آپ مجھ سے شیئر کر لیں. میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے اس طرح کا اعلان کیا تو انشاءاللہ وہ میں پورا کرا کے دوں گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات بھی کیٹیگوریکلی کہوں کہ یہ جو ماورہ قانون ماورہ آئین کرنے کی کارروائی ہیں یہ غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ کر کے آپ کے پاس فرمائیے کہ کچھ دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ سندھ کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دی جائیں گی. اس حوالے سے کوئی کابینہ میں بات ہوئی کیونکہ نوجوان منتظر ہیں کہ کب یہ عمل شروع ہوگا؟ جی یہ بالکل لاسٹ کابینہ کے اجلاس میں جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے اوپر بات کی گئی تھی اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. میں اس کمیٹی کا رکن ہوں. وہ کمیٹی کام کری. ہماری سفارشات انشاءاللہ اسی ہفتے میں فائنل ہو کے واپس کابینہ کو چلے جائیں گی. تو اگلی کابینہ کے اجلاس میں انشاءاللہ اس میں معاملے کے اوپر فیصلہ ہو پائے گا. اچھا مرزا صاحب، آپ جیل خانہ جات میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، پولیسنگ ایکٹ میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. سندھ کے اندر MLC سینٹرز، میڈیکو لیگل سینٹرز غیر فعال ہیں. کراچی میں 9 لیگل سینٹرز کام کر رہے ہیں، اس میں سے 3 صرف کام کر رہے ہیں، باقی غیر فعال ہیں. تمام تر جو سندھ کے دیگر اضلاع سے جو بھی کیسز آتے ہیں یہاں پر ان کی بہتر طریقے سے لیگلی طور پر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے؟ جی آپ نے یہ پہلے بھی مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا اور انفیکٹ میں خود جب علی رضا عابدی صاحب کی شہادت ہوئی تھی اس روز جب میں جناح اسپتال گیا تھا تو وہاں کی مینجمنٹ نے بھی یہ بات میرے سامنے رکھی. اس کے بعد ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کی تھی. غالباً جو جناح اسپتال کے حد تک یہ معاملہ ہے یہ حل ہو چکا ہے. جو باقی اسپتالوں کی بات ہے ایک بار پھر میں ہیلتھ سیکٹری سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد میں بہتر طریقے سے آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں گا. جی آپ کہو گے؟ جی بس یہ تو آپ نے کہا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، مطلب اس طرح ماضی کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ راو انوار والے معاملے پہ خاص طور پہ کہ ہتکڑی تک آپ لوگ نہ لگوا سکیں. دوسرا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں تو بھول جائیں مینیجر بھٹو کے قتل کیس کو، مشرف کو معاف کر دیں. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ ماضی کو بھول جائیں، میں نے کہا ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. انسان اگر اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی بہتری کی گنجائش ہو نہیں سکتی. مجھے آپ کے سوال پر بالکل اعتراض ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد اس پوائنٹ کو بتانے کا یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی غلط چیز ہو رہی ہے، چاہے صوبہ سندھ میں ہوئی ہو، پنجاب میں ہوئی ہو، بلوچستان میں ہوئی ہو، KP میں کہیں پر بھی ہوئی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو چیز بھی ہو آئین و قانون کے تحت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائیں کہ آج اس وقت باہر کی برسات پڑ رہی اور آپ کی کابینہ کا شاید ایجنڈا نہیں تھی لیکن رات برسات پڑ گئی تو جو فکرس ہمارے پاس ہے اس میں برسات اور اس پانی کا کھڑا ہونا اور یہ سبب جو ہے کابینہ کے سامنے آیا. کیا وزیر اعلیٰ نے کہا اس بارے میں؟ دیکھیے یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ آج پہلی چیز دعا کرنے کے بعد جو چیز اٹھائی گئی وہ چیف منسٹر صاحب نے خود لوکل گورنمنٹ منسٹر سے پوچھا. انہوں نے کہ جی کل جو رات کو بارش ہوئی ہے اس کے بعد سڑکوں پہ مجھے پانی نظر آیا. انہوں نے کہا میں رات کو بھی شہر میں نکلا تھا اور آج صبح بھی سیکریٹریٹ آتے ہوئے مجھے پانی نظر آئے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوتاہی نہیں برتنی چاہیے آپ کو. اس کو فوری طور پر آپ بہتر کریں. منسٹر لوکل گورنمنٹ فوراً انہوں نے اس کی ریلیونٹ انسٹرکشن ایشو کی اور ابھی بھی اس وقت میرے خیال میں ان کا اجلاس چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے انٹرنل لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. اظہار برہمی بالکل
چیف منسٹر نے اور کابینہ نے اس بات پہ کیا کہ جہاں جہاں پانی جمع ہوا اس کے اوپر روک تھام کے لیے صحیح کام کیوں نہیں کیا گیا. جی میں نے آپ کو یہ بڑھا دیں, آپ یہاں آپ سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور وفاق سے آپ اویسی کی پراپرٹی لینے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو عدالت جس نے آپ سے یہ محکمے چھینے وہ کیا آپ کو اویسی پراپرٹی دے گی, یا آپ اس کے پاس جانے, عدالت کے پاس جانے کے بعد کیا یہ فیصلہ حتمی ہو جائے کہ یہ بھی آپ کو محکمے نہ ملے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے جو صوبہ سندھ کی عوام کا, صوبہ سندھ کی آئینی رائٹس ہیں, ہم اس سے دستبردار ہو جائیں. دیکھیں ہم اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے.